ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ایک دو دن میں پاکستان کے اندر رمضان شروع ہونے والا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رمضان المبارک میں اپنی بساط اوقات کے مطابق بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو، لغزشوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، ایک شخص، یہ روزہ جو ہے بڑی پیاری عبادت ہے۔ عبادات تو جتنی بھی ہیں ساری کی ساری بڑی شان والی اور بڑی ہی پیاری ہیں ساری کی ساری، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ خاص بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اور روزے کا جو ثواب ہے اس کے بارے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی اس کے ثواب کے متعلق جو ہے اللہ رب العزت نے اس کا کتنا ثواب ہے اور کس قدر اس کا ثواب ملے گا وہ اللہ رب العزت نے مخفی رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی اس جملے کے اندر یہ چیز ہے کہ اس کا جو اجر ملنے والا ہے روزے دار کو وہ بہت بڑا ہے، ہماری سوچ سے بالا تر ہے وہ چیز۔ اچھا، ایک شخص نے روزہ رکھا اور دوسرا اس سے پوچھتا ہے کہ یار تم روزے کی حالت میں تھے اور کئی جگہوں پہ تم تنہا بھی تھے، واش روم میں، کچن میں، گھر میں اکیلے بھی تھے، تو تم نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ تو وہ کہتا ہے بھائی کس طرح کی بات کرتے ہو، میں روزے سے تھا، میرا روزہ تھا، میں نے کیوں کھانا تھا، کیوں پینا تھا؟ دوسرا پوچھتا ہے کیوں نہیں کھایا پیا؟ تو یہ روزے دار کہتا ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کھایا پیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس نے بہت اچھا جواب دیا، اور یہی وہ جملہ ہے کہ اگر اس جملے کو ہم اپنی زندگی کا شعار بنا لیں اور یہ جملہ ہر وقت ہمارے ذہن میں رہے تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں اور صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ کیسے؟ میں چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ چوری نہیں کرنی، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ زنا نہیں کرنا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ شراب بھی نہیں پینی، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رشوت نہیں لینی، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ملاوٹ نہیں کرنی، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کا حق نہیں مارنا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جتنے بھی گناہ ہیں وہ کرنے سے پہلے اگر ہمارے ذہن میں یہ جملہ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم گناہوں سے باز آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس جملے کو اپنے پلے باندھ لیجئے اور ہر وقت اس جملے کو اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیے، اور ہر وقت زندگی کے ہر معاملے میں اور لمحہ لمحہ اللہ رب العزت کے عذابوں سے ڈرتے رہیے۔ جہاں اس نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اپنی جنت کا ذکر کیا ہے، وہاں جہنم کے دردناک عذابوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس نے موت کی سختیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اس نے عذاب قبر کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ جملہ ہمارے بڑے کام آ سکتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی، بعض لوگ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، تو آدمی تو کبھی تنہا ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسان جہاں بھی چلا جائے وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا، دو فرشتے دائیں بائیں جو کرامن کاتبین ہیں وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میں آپ کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے،
اللہ سن بھی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز سے، ایون کہ ہمارے دلوں کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت تو اس خیال سے بھی واقف ہے۔ تو اس لیے یہ جملہ بہت کمال کا جملہ ہے۔ یہ ایک جملہ ہماری زندگی کو بدل کے رکھ سکتا ہے۔ تو بہترین عمل کی کوشش کیجیے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔